بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر احمد عماد الدین رازی مصر کے مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ یہ عین الشمس یونیورسٹی کے فیکلٹی آف میڈیسن کے ڈپٹی ڈین بھی رہے اور مصر کے وزیر صحت بھی۔ وہ ہر لحاظ سے مشہور شخصیت تھے۔ ڈاکٹر رازی کو 5 جون کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں مشرقی قاہرہ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے جایا گیا۔ ہسپتال ان کے دوست کا تھا اور یہ ملک کا مشہور کارڈیالوجسٹ تھا۔ ڈاکٹر رازی کی طبی صورتحال زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ یہ اس ہسپتال اور اسی ڈاکٹر سے پہلے بھی آپریشن کروا چکے تھے، چنانچہ تمام معاملات کنٹرول میں تھے۔ ڈاکٹر رازی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور ان کی کارڈک کیتھرائزیشن شروع ہو گئی۔ کارڈک کیتھرائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں باریک لچکدار ٹیوب کو دل کے چیمبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس سے مریض کی تشخیص ہوتی ہے۔ کیتھرائزیشن کرنے والا ورکر زیادہ ماہر نہیں تھا، وہ چوک گیا اور اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے مصر کے سابق وزیر صحت اور آرتھوپیڈک سرجن آپریشن ٹیبل پر ہی انتقال کر گئے۔ یہ ایک بری خبر تھی۔ مصری میڈیا نے اسے اٹھا لیا۔ حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور کمیٹی میں بھی کیتھرائزیشن کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ یہ بظاہر ایک عام خبر تھی۔ پوری دنیا میں اس نوعیت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ طبی عملے اور ڈاکٹروں کی غفلت سے روزانہ سینکڑوں مریض مرتے ہیں، لیکن یہ خبر معمولی ہونے کے باوجود غیر معمولی تھی۔ کیونکہ مصر میں کارڈک کیتھرائزیشن کے لیے 2016 سے قبل سرجن سے زیادہ تجربہ اور سرٹیفکیشن ضروری ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر رازی نے اپنے دور میں تجربہ اور سرٹیفکیشن کم کر کے سینکڑوں نوجوانوں کو پریکٹس کی اجازت دے دی۔ ان کا خیال تھا کہ سرجری سرجن کرتا ہے اور اس کا کوالیفائڈ اور تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے۔ سپورٹنگ سٹاف آپریشن کے دوران صرف چھریاں اور کینچیاں پکڑاتا ہے، اس کے لیے زیادہ سرٹیفکیشن اور تجربے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ڈاکٹر رازی کی مہربانی سے سرجری کے سپورٹنگ سٹاف میں اضافہ ہو گیا اور یوں ڈاکٹرز اور سرجنز کی پرائیویٹ پریکٹس بڑھ گئی، مگر آخر میں ڈاکٹر رازی خود بھی ناتجربہ کار سٹاف کی ناتجربہ کاری کا نشانہ بن گئے۔ ہمارے دوست رضا بشیر تارڑ اس صورتحال کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ جاپان میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ میں پچھلے ماہ جاپان گیا تو رضا بشیر تارڑ نے مجھے ٹوکیو کی بلند ترین عمارت ٹروپنگ ہلز کی 54ویں منزل پر ڈنر دیا۔ ڈنر بہت شاندار تھا، لیکن میں نے تارڑ صاحب کی کمپنی کو زیادہ انجوائے کیا۔ گناہ جاریہ کی ٹرم اس ملاقات کا حاصل تھی۔ تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ ہم زندگی میں جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ کہلاتی ہیں۔ اگر نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں تو پھر ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسلسل گل کھلاتی ہیں اور برسوں بلکہ صدیوں تک لوگوں کو ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے بعد بھی ہمارے کھاتے میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نکتہ میرے لیے نیا تھا، چنانچہ میں نے اسے پلے باندھ لیا۔ میں آج کل ایک بار پھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے چند برس قبل مجھے انڈیا سے مولانا وحید الدین خان کا ترجمہ منگوا کر دیا تھا۔ یہ صرف ترجمہ ہے، اس میں عربی نہیں ہے، لہٰذا میں اسے عام کتاب کی طرح پڑھ اور انڈر لائن کر سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں، قرآن مجید کا ترجمہ میرا سارا پرسیپشن بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جسے ہم لے کر پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل مختلف ہے، اور اس مختلف پیغام میں وہ بار بار کہہ رہا ہے، تم اس زمین پر جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا زندگی اور آخرت دونوں جگہوں پر حساب دینا ہوگا۔ اور ڈاکٹر احمد عماد الدین رازی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے غلط فیصلے کا رزق بن گئے، لیکن سوال یہ ہے کیا ان کی موت سے ان کو نجات مل جائے گی؟ تو جی نہیں، ان کا غلط فیصلہ گناہ جاریہ ہے، اور جب تک مصر میں لوگ کارڈک کیتھرائزیشن کا شکار بنتے رہیں گے، ڈاکٹر رازی کی سزا میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، ان کی روح کا بوجھ بھی بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی ڈاکٹر رازی جیسے گناہ جاریہ سے بچنا چاہیے۔ ایسے گناہ زندگی اور آخرت دونوں جگہ ہمیں ڈستے رہتے ہیں۔ مجھے مدت پہلے ایک سیشن جج ملے تھے، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے حادثے کی وجہ پوچھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہا تھا، وہاں موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکوں نے میری بیٹی کا بیگ چھین لیا۔ میری بیٹی نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ موٹر سائیکل کے ساتھ گھسٹنے لگی۔ میں مدد کے لیے دوڑ کر گیا تو ڈاکو گھبرا گئے اور انہوں نے گولی چلا دی۔ ایک گولی میرے ہاتھ پر لگ گئی اور دوسری میری بیٹی کے سر پر۔ میری بیٹی وہیں انتقال کر گئی، جبکہ میرے ہاتھ کا زخم بگڑ گیا تھا
اور ڈاکٹرز نے 2 ماہ کے بعد ہاتھ کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد دھاڑے مار کر رونے لگے تھے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی تو انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بتایا، میں اپنی بیٹی یا اپنے ہاتھ کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں مجرموں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ملازمت کے زمانے میں صرف چند ہزار کے لالچ میں بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا۔ مجھے روز محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر گولی چلانے والا میرا ہی چھوڑا ہوا کوئی مجرم ہوگا۔ یہ احساس مجھے اب جینے نہیں دیتا۔ مجھے کراچی میں ٹریفک پولیس کے ایک افسر سے ملاقات کا موقع ملا۔ اس کی کہانی بھی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اس کا خاندان سفر کر رہا تھا، سڑک کی دوسری طرف سے گاڑی آئی اور ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ کار چھوٹی تھی، کھائی میں جا گری۔ اس افسر کا پورا خاندان حادثے میں انتقال کر گیا۔ اس کا خیال تھا میں پیسے لے کر ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا کرتا تھا۔ میں سڑک پر ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے بھی 1000-2000 روپے لے لیا کرتا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے خاندان کو مارنے والا بھی میرا ہی کوئی لائسنس ہولڈر ہوگا، یا پھر میں نے ایسی چھوٹی بڑی غلطی کے بعد چھوڑ دیا ہوگا اور اس نے میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ مجھے اس طرح تعلیمی بورڈ کا ایک سابق چیئرمین ملا۔ اس کا خاندان کسی زیر تعمیر پل کے ستون کے نیچے آ کر مارا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے سینکڑوں نالائق نوجوانوں کو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچایا۔ چنانچہ ہو نہ ہو وہ پل میرے ہی کسی کلائنٹ نے بنایا ہوگا اور وہ میرے ہی خاندان پر گر گیا اور مجھے اس طرح ایک دودھ فروش ملا۔ اس کے 3 بچے تھے اور تینوں جسمانی طور پر کمزور تھے۔ مجھے اس نے بتایا میرے بچوں کو بچپن میں دودھ سے الرجی تھی، یہ دودھ نہیں پی سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کل یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، تم کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتے۔ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، جاوید صاحب، دنیا کے پاس اس بیماری کا علاج ہوگا، لیکن میرے بچے اس علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے اس کے یقین کی وجہ پوچھی تو اس نے ہولناک کہانی سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے پاس 50 بھینسیں تھیں، میں ان کا دودھ بیچا کرتا۔ میں لالچ میں آ گیا تھا اور بھینسوں کو ٹیکے بھی لگانے لگا تھا اور دودھ میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور یوریا کھاد بھی ملانے لگا۔ میں نے اس سے لاکھوں روپے کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو دودھ سے الرجی کر دی اور میں انہیں اٹھا کر پھرنے لگا۔ میں جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ہزاروں بچے آ جاتے جنہیں میں یوریا اور سرف والا دودھ پلاتا رہا تھا۔ ان بچوں کا کیا بنا ہوگا؟ کیا وہ زندہ ہوں گے؟ اگر ہاں تو ان کے مادوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میرے بچوں کا مرض لا علاج ہے۔ لا علاج بیماریوں کا ہوتا ہے، گناہوں کا نہیں، اور میں گناہ گار ہوں۔ دوستوں، میں چند دن قبل ایک دوست کے دفتر گیا۔ اس دن ان کے محکمے میں بھرتیاں چل رہی تھی۔ میرے دوست مجھے بتانے لگے کہ اقربا پروری کا یہ عالم ہے، میرے پاس درجہ اول اور دوم کے لیے بھی وزیروں کی سفارشیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد چٹوں کا پورا دستہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے دوست کو گناہ جاریہ کی تھیوری سنائی اور اس کے بعد اس سے کہا، تم اگر اپنے کسی سفارشی اور نااہل چپراسی کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو تو پھر ساری نوکریاں ان چٹوں میں بانٹ دو، اور اگر اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتے ہو تو صرف اور صرف میرٹ پر فیصلہ کرو اور اہل لوگوں کو سلیکٹ کرو۔ تم صدقہ جاریہ کا حصہ بن جاؤ گے اور ان لوگوں اور ان کے خاندانوں کی دہائیوں تک تمہارے خاندان کی حفاظت کریں گی۔ میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے تمام چٹیں پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور پی اے کو بلا کر کہا، ہم کامیاب امیدواروں کی فہرست نہیں لگائیں گے، تم ان سب کو دفتر بلاؤ گے اور ہم ان کی براہ راست جوائننگ لیں گے۔ پی اے نے گھبرا کر کہا، سر نیب۔ میرے دوست نے جواب دیا، میں صدقہ جاریہ کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔